سورۃ الحجرات آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ پہلی 3 آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کا وفد آیا اور اسلام قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور یہ بات زیر غور تھی قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں کہ امیر کس کو بنایا جائے۔ کوئی بھی قوم قبیلہ آتا، اسلام قبول کرتا، آقا علیہ السلام کسی کو امیر بنا کر کچھ احکامات بتا کر بھیج دیا کرتے تھے، اور چونکہ کبار صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور جیسے آپس میں بیٹھے بیٹھے مشورہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر نے قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں اپنی اظہار ما فی الضمیر رائے پیش کی، اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان میں سے امیر بننا چاہیے قعقاع بن معبد کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر کے لائق اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یوں آپس میں کچھ آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور اس پہلی آیت مبارکہ میں یہ ہدایت دی گئی کہ جن معاملات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے آپ صحابہ کرام سے کوئی رائے بھی نہیں لی تھی، تو ان معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار کرنا یا بحث کرنا، یہ آقا کے ادب کے خلاف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ایک رائے دینے لگے، امیر اس کو بننا چاہیے، امیر اس کو بننا چاہیے۔ تو بہرحال اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آقا موجود ہوں، آپ میں سے کسی سے رائے بھی نہیں لے رہے، اور معاملات میں آقا کے جن معاملات میں فیصلہ کرنا ہے اور اس پر اصرار کرنا یا بحث و مباحثہ کرنا، یہ آقا کی موجودگی میں ایسا کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ پہلا اصول بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے اور حکم سے پہلے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو جب تک آقا علیہ السلام کوئی بات نہیں فرماتے، تو اس وقت تک آپ نبی پاک کی موجودگی کے اندر کوئی ایسی بات نہ کرو۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مجلس کے اندر کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو تو ان کی موجودگی میں چھوٹوں کو حق نہیں پہنچتا اپنی رائے، اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے
بزرگ حضرات بیٹھے ہوں گے، صاحب رائے اور صاحب علم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے فوراً بول اٹھتے ہیں اور اپنی ہر کوئی رائے دیتا ہے، یہ بھی بزرگوں کے ادب کے خلاف ہے۔ اور آج باپ بیٹھا ہو، بچے فوراً بول پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، حالانکہ فیصلہ باپ نے کرنا ہوتا ہے، یہ بیچ میں اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی بزرگوں کے ادب کے خلاف ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے اور حکم سے آگے نہ بڑھو، تم پیش قدمی نہ کرو، بلکہ ہر حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مبارکہ کی تشریح یوں فرماتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرو، رسم و رواج کو وہ درجہ نہ دو جو سنت کا درجہ ہے۔ رسم و رواج کو ہم لوگ رکھتے ہیں آگے، اور قرآن و سنت کا مسئلہ معلوم بھی ہو پھر بھی وہ سائیڈ پہ ہی ہوتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ اور اگر تم اپنے تمام امور، سارے کام کتاب و سنت کے تابع کر دو، زندگی ساری کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو جائے، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے سارے حالات درست ہو جائیں گے، سارے کام تمہارے اللہ بنائیں گے جب تم اللہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ، اور دوسرا اصول بیان فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا معنی واتقوا اللہ، خدا خوفی تمہارے دل کے اندر آ جائے، انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے۔ خدا خوفی بہت بلند اصول ہے، بہت بڑا اصول ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ایمان والوں کو تقوی کی بڑی تلقین اللہ نے فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیابی تقوی کے اندر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات خوب غور سے سن لو، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والے اور متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اس انسان کے لیے اللہ مشکل میں راستہ بنا دیتے ہیں، مشکل میں راستہ اللہ اس پہ آسان کر دیتے ہیں، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، خستہ نہیں ہے متقی انسان کہیں بھی۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اللہ تقوی والے انسان کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بندے کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی کچھ ملنے والا ہے۔ تقوی کی طاقت اتنی بڑی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جہاں انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے نیکی کا اختیار کرنا، گناہ سے بچ جانا، یہ تقوی ہے، نیکی اختیار کرنا اور کفر، شرک، نفاق اور کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔
اور جیسے انسان حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، جواب دیا، کیا امیر المومنین عمر بن خطاب، کیا آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ جہاں سے کانٹے دار راستہ ہو، جھاڑیاں ہوں اور پیدل چلنے کا راستہ ہو، کیا امیر المؤمنین آپ اس راستے سے گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر وہاں کانٹے دار جھاڑیوں سے ایسے گزرا جاتا ہے تاکہ کپڑے یا شلوار کا کپڑا جو ہے جھاڑیوں کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا ایسے چلتے ہیں، کپڑوں کو سمیٹ کے چلتے ہیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے، زندگی گزارو پھونک پھونک کے گزارو، ایسے چلو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے چلو، یہ تقوی ہے۔ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کی 3 قسمیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ سب سے ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان شرک سے بچ جائے، شرک اور کفر سے بچے، یہ تقوی کی سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور درمیانہ درجہ یہ ہے انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ کہ انسان لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے بچ جائے، یعنی جو فضول جن باتوں کا، جن چیزوں کا، جس کام کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، بالکل فضول کام ہے۔ تو لایانی اور فضول کاموں سے بچ جانا یہ تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ انسان کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے کہ فضول کام کے بندہ قریب بھی نہ جائے، تو یہ تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متقی انسان کو آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ آل محمد کل تقی، ہر تقوی والا، ہر متقی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ آل محمد کل تقی، ہر متقی، ہر تقوی والا انسان نبی کی آل میں ہے۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، یا حدیث پاک میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یا جنت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب انسان وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ تقوی والا انسان اللہ کے قریب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو قریب ہوگا وہ متقی انسان ہوگا۔ اور اللہ کے نزدیک اگر دنیا میں، آخرت میں کسی انسان کی عزت ہے، شان والا ہے، مقام والا انسان ہے، آگے آیات میں آئے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا انسان ہے، جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، گناہوں سے انسان بچنے والا، اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرف والا انسان وہ متقی انسان ہے۔ اور تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، گناہوں والی زندگی انسان چھوڑ دے، بد نظری چھوڑے، آنکھوں کا زنا چھوڑے، یہ بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور جتنے حسد ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، آگے مزید انہی آیات میں بغض، حسد، چغلی، کینے کے بارے میں تفصیلی آیات آ رہی ہیں۔ تو اس لیے انسان اس تقوی والی زندگی گزارے اور ان کاموں کو چھوڑ دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔
تقوی گناہ سے انسان کو بچاتا ہے، مگر کب؟ جب یقین ہو ان اللہ سمیع علیم کہ اللہ انسان کی ہر بات سن رہا ہے، اللہ ہر انسان کی ہر بات کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان کا یقین یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، تو پھر انسان کے اندر، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب